بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں اور سب فینز جو میرا پیج لائک کرتے ہیں، میری ویڈیوز لائک کرتے ہیں۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ رمضان چل رہا ہے اور امید ہے کہ آپ سب کے روزے پورے جا رہے ہوں گے اور عبادتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی۔ پورے سال میں ایک مہینہ جو ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی بڑی برکتیں ہیں، تو ہم پورے سال بہت کچھ کرتے ہیں اور اگر کوشش کریں کہ اس سال اس مہینے میں صرف ایک مہینے میں ہم اپنے سول کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی کا بھی خیال رکھیں اور اپنے دماغ کا اور اپنی ساری وہ جو چیزیں ہیں نا ان سب کی ہم کلنزنگ کر لیں، تو بڑا ضروری ہے۔ بڑے اچھے گزر رہے ہیں روزے، بڑا مزہ آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دم سے گزر جاتا ہے روزہ۔ آج کچھ ای میلز میں دیکھ رہی تھی، تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی اگر آپ سب کے کامنٹس کا میں جواب نہیں دیتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے کامنٹ نہیں پڑھ رہی یا میں کوئی روڈ ہوں، بالکل یہ مت سوچیں۔ میں پڑھتی ہوں لیکن ایٹ ٹائمز آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سارے کامنٹس کا جواب دوں، لیکن آپ سب کا بہت شکریہ، آپ محبت بھرے کامنٹس کرتے ہیں، آپ مجھ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، میں اس پہ بھی غور کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ای میلز بھی آپ کی میں جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں پڑھتی ہوں، بیکاز یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے، تو کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادتوں میں اور اللہ کے ذکر میں گزاریں، نہ کہ میں فون پہ بیٹھی ہوں، واٹس ایپ پہ بیٹھی ہوں یا پھر صرف آپ کی مطلب میسیجز چیک کر رہی ہوں یا یہ چیزیں کر رہی ہوں۔ تو میری اس لیے ذرا اس دفعہ کوشش ذرا اس طرح چل رہی ہے۔ دوسرا جو ہے دوسرا دو تین میں نے ای میلز دیکھی تو میری دو تین بہنوں نے مجھے کہا ہوا تھا، میں نے کہا چلو تھوڑی سی آج بات کرتے بھی ہیں کہ ایک سعدیہ ہے، سعدیہ مبشر نے مجھے پوچھا تھا کہ ہینڈ اور پیروں کے لیے، ہاتھ اور پیروں کے لیے وائٹننگ کو کریم بتائیں۔ تو میں تو جو یوز کرتی ہوں میں آپ کو وہی بتاتی ہوں جو میں خود یوز کرتی ہوں۔ میں وائٹننگ کے لیے تو ایسا جتنا کوئی یوز نہیں کرتی، لیکن ویسلین کا وہ جو لوشن ملتے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اس سے ہاتھ بڑے سافٹ رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس جیسے بیبی آئل ہوتا ہے، جانسن کا بیبی آئل ہے جو بچوں والا، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا جذب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نہاتے ہی فوراً ہاتھ پیروں میں مل لیں یا وضو جیسا آپ نے کیا اس کے بعد فوراً آپ ہاتھ اور پیروں میں لگا لیں تو بڑا سافٹ ہو جاتے ہیں۔ اور سوچیں نا کہ وہ بیبیز کے لیے بنایا ہوا ہے تو اس میں جو بھی چیزیں ہوں گی، جو انگریڈینٹس وغیرہ ہوں گے، اب اتنی میں ٹیکنیکل نہیں ہوں لیکن میں آپ کو وہ چیز بتاتی ہوں جو جس کا مجھے ایکسپیرینس ہے، تو وہ کتنا اچھا ہو جائے گا آپ کے ہاتھ پیر، تو وہ یوز کریں۔ اگر آپ کو زیادہ وائٹ چاہیے تو ڈو کا جو سوپ ہے وہ مجھے ڈاکٹر ہارون نبی ہیں، بڑے اسپیشلسٹ ہیں اس کے اسکن کے، تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ ڈو سوپ استعمال کیا کریں وائٹ والا منہ پہ بھی، اور آپ ہاتھوں پیروں پہ بھی وہ استعمال کریں، پھر ڈو کی کریم بھی لے لیں، وہ بھی وائٹننگ ہے تو وہ بھی آپ کے لیے اچھی ہوگی۔ اب میں نے آپ کو تین آپشن دے دیے ہیں، ایک ویزلین ہے، ویزلین کا لوشن آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں یا بہت ڈرائینس ہو رہی ہے، جیسے آج کل رمضان میں نا لپس بہت ڈرائی ہو رہے ہیں، بہت خشک ہو رہے ہیں، تو میں یہی کرتی ہوں کہ ویزلین جو ہے وہ لگا لیتی ہوں ہونٹوں پہ۔ اور ایک ہماری امی کا ٹوٹکا ہے، اگر آپ کے لپس بھی ڈرائی ہو رہے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ تھوڑا سا تیل لے کے یا پھر ویزلین لے کے نا آپ کی وہ جو بیلی بٹن ہوتا ہے، جو ناف ہوتی ہے، اس پہ تھوڑا سا لگا دیں تو آپ کے ہونٹ جو بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، پانی ہم جب روزہ کھولنے کے بعد بھی اتنا نہیں پیتے، ہم شربت اور زیادہ چیزوں پہ انرجی اس میں ہماری جاری ہوتی ہے۔ بہرحال میری ڈائٹ بھی بہت اچھی چل رہی ہے جی، ڈائٹ بائی ڈیزائن کی طرف سے مجھے کھانا روز افطاری آ جاتی ہے، ڈنر آ جاتا ہے، اور بہت اچھا ڈنر ہوتا ہے، بڑی مزیدار افطاری ہوتی ہے۔ میں کسی دن بلکہ میں نے سوچا ایک دو مرتبہ کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ہمارے گھر میں افطار کیسے ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں بنتی ہیں۔ میں ویسے تو میں ڈائٹ کر رہی ہوں اور وہ فالو کر رہی ہوں، لیکن تھوڑی سی چیٹنگ بھی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب تک دسترخوان پہ وہ پکوڑے، سموسے، دہی بڑے، فروٹ چاٹ، شربت یہ نہ پڑا ہو نا، مجھے لگتا ہے بچپن سے ہمیں عادت اتنی زیادہ، مجھے لگتا ہے روزہ ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم لڑپن میں کہوں گی وین آئی واز 15 اور 16 ایئرز اولڈ، ہمیشہ سے روزے تو الحمدللہ ہمیشہ ہی رکھے، ہمارے گھر میں سب روزے رکھتے ہیں، اور اگر کسی نے روزہ نہ رکھا ہو نا تو سب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تم نے روزہ نہیں رکھا، مطلب ایسا ہی ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو کبھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے روزہ چھوڑا ہو، چاہے میں شوٹ بھی کرتی تھی، میں گرمیوں میں مطلب گرمی ہوتی تھی بہت زیادہ اور میں نے پہاڑیوں پہ جا رہی ہوں، یہ جا رہی ہوں، ایون میرے ابو ایٹ ٹائمس کہتے تھے تمہاری بہت بری حالت ہو جائے گی، تم چھوڑ دو روزہ، تو میں ان کو ابو کو یہ کہتی تھی کہ ابو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ شوٹ چل رہی تھی یا کیا چل رہا تھا، یہ تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔
تو روزے جو ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑے، تو ابھی بھی روزے رکھ رہے ہیں. پھر روزے رکھ کے یہ ہوتا ہے کہ لپس بھی ڈرائی ہو جاتے ہیں. لیکن جب میں بچپن میں بتا ہی رہی تھی، بھول گئی، دیکھا رمضان میں میری ایسی یادداشت ہوئی ہوئی ہے. تو میں بتا ہی رہی تھی جب میں 15-16 سال کی تھی نا، تو میں جب روزہ رکھتی تھی، اگر مما نے کبھی اپنی طرف سے شروع کیا کہ جی ہیلدی افطاری کرتے ہیں، روٹی سالن کھا لو، اور مطلب بیٹا موٹی ہو رہی ہو، یا یہ اس سے اچھا نہیں ہوتا فرائڈ چیزیں کھانا، تو میرا اتنا موڈ آف ہوتا تھا. میں نے کہا میں نے اس لیے روزہ رکھا ہے کہ آپ نے میرے لیے افطاری نہیں بنائی. تو اب میں میک شیور کرتی ہوں کہ حالانکہ میں کھانا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ڈائٹ بائی ڈیزائن سے میری افطار بھی آ رہی ہے، لیکن مجھے ٹیبل وہ سجی ہوئی چاہیے ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے ایک فیسٹیول ہے، اٹس لائک اے فیسٹیوٹی جس کو کرنا چاہیے سیلیبریٹ، جس میں فاطمہ بھی بڑی خوش ہو کے بیٹھ کے کھاتی ہے، میری بہن ہے، امی آ جاتی ہیں، میری گھر میں جو میری 2 ہیلپرز ہیں جو لڑکیاں ہیں وہ ہوتی ہیں. ایٹ ٹائمز مائی بردر کمز، کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے، تو وہ ایک اچھی اس طرح سے افطاریوں کی جو ہے نا کوشش یہ ہے. اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ محلے میں ایک دوسرے کو ہم لوگ بھیج رہے ہوں، مسجد میں بھیجیں افطاری. تو اس طرح میری چل رہی ہوتی ہے. دوسرا جو آج میں نے آپ کو بات بڑی امپورٹنٹ کیا، وہ میری ایک بہن ہے، ان کا نام ہے سارا سیٹھی نام ہے ان کا، اور انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ ای میل کی اسٹیمرنگ کے بارے میں. اسٹیمرنگ حق لانے کو کہتے ہیں، شاید ان کو ہے وہ، تو کس طرح سے اوور کم کرنا ہے. بیٹا مجھے جہاں تک مجھے جتنا علم ہے وہ اسٹیمرنگ کے بارے میں، بیکاز آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ یا وہ جو وہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر نہیں ہوں میں، لیکن جو اندازہ ہے اور جس طرح سے ہم نے ٹھیک کیا، اور اپنے ارد گرد بھی جب لوگوں کو دیکھا، انفیکٹ آئی ول جو ہکلاتے ہیں لوگ، جن کو ہکلانے کی یہ پرابلم ہے. آپ اگر رتک روشن کو آپ نے دیکھا ہوگا، بالی ووڈ کا جو ایکٹر ہے، بڑا ٹاپ کا ہیرو ہے، بڑا ہٹ سپر اسٹار ہے، تو اس کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی، تو وہ اس کے انٹرویو میں تھا کہ وہ بچپن میں ہکلاتا تھا، اسٹیمر کرتا تھا، اینڈ تو بیسکلی اس نے خیر اس کو اوور کم کیا، اور وہ کس طرح اوور کم کیا وہ بڑی اس کی ایک سٹوری ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتی ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی مجھے جو لگتا ہے، مجھے پرسنلی جو لگتا ہے، میں نے اس پہ ابھی ریسرچ نہیں کی، کہ اسٹیمر جو لوگ کرتے ہیں وہ ایکچولی تھوڑا سا ہوتا ہے نا، جھجکتے ہیں، تھوڑے شائع ہوتے ہیں، کانفیڈنس نہیں ہوتا، اور جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ ہکلاتے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے سارا، یا جو بھی جن کو بھی ہکلانے کا مسئلہ ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کن الفاظ پہ ہکلاتے ہیں، کن الفاظ پہ آپ جو ہے وہ اسٹیمر کرتے ہیں. ہم لوگ بھی ایٹ ٹائمز جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کچھ، تو آپ یا پھر آپ بہت زیادہ محنت، تو جیسے ہوتا ہے، جیسے مجھے لگتا تھا ایک منہ کم پڑتا ہے بات کرنے کے لیے، کہ 2-3 منہ چاہیے جس میں اتنی باتیں، اتنا بولنا ہے. اس لیے تو میں مارننگ شو بھی کرتی تھی، اتنی بک بک کرتی تھی. تو میں ایٹ ٹائمس میں بھی ہکلانے لگتی تھی. تو میں نے میرا تو خیر مسئلہ یہ نہیں تھا، لیکن میں آپ کے لیے ریفرنس کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ کس لفظ پہ آپ ہوتی ہیں کنفیوز، اور کہاں پر کس جگہ پہ. کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا مطلب آپ انڈر ہوتے ہیں نا، انڈر شیڈو ہو جاتے ہیں، یا آپ تھوڑے سے کمپلیکس میں آ جاتے ہیں، یا کسی سے آپ گھبرا جاتے ہیں، تو پھر آپ ہکلانے لگتے ہیں یا اسٹیمر کرنے لگتے ہیں. یا ایٹ ٹائمس میں نے لوگوں کو دیکھا جب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لوگ، تب وہ ہکلانے لگتے ہیں. تو یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے جو رتک روشن نے بھی ٹپ دی تھی، اور جو ایک ایکٹر ایک ہالی ووڈ کا ہے، اس کا بھی میں نے سنا تھا، تو وہ یہ ہے کہ آپ ایک اخبار لے کے نا، اگر آپ انگلش پڑھ سکتی ہیں تو آپ انگلش اخبار لے لیں، اگر آپ اردو پڑھ سکتی ہیں یا کوئی اچھی کتاب لے لیں، یا کوئی بھی ایسے آپ کے اسکول یا کالج کا، آپ اسکول میں یا کالج میں، یہ بھی مجھے نہیں پتا، یا کوئی بھی اخبار لے کے، یا کوئی بھی کالم لے کے اس کا فیس بک پہ، یا کوئی بھی جو اتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کے آپ نے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پراپرلی اینڈ لاؤڈلی پڑھنا ہے، اونچا پڑھنا ہے. سپوز جیسے اب میں کچھ پڑھتی ہوں، جیسے اب میں سپوز یہ آپ شیشہ ہیں اور میں پڑھ رہی ہوں، آج کل سے بہتر ہوگا، ہمارا آج کل سے بہتر ہوگا، جو ہے وہ آج ہے، اب ہے، ابھی ہے. کیا بات ہے، اپنے لائن لکھی ہوئی ہے اپنی ڈائری میں. میں نے اپنی ڈائری میں لائن لکھی ہوئی، تو ویسے اچھی بات ہے، کہ بات تو ویسے بڑی اچھی نکل آئی نا، کہ ہمارا کل آج سے بہتر ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور ہمارا آج کل سے بہتر ہوگا، کل آج سے بہتر ہوگا اور آج کل سے بہتر ہوگا. ہاؤ ہوپ فل. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی اخبار ہے اس کا پیرا پڑھنا ہے، روز اونچا نا دیکھ کے اپنے آپ کو، اور آپ نے یہ پڑھنا شروع کرنا ہے. آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور کانفیڈنس لائیں اپنے آپ میں، کانفیڈنٹ ہو، بی کانفیڈنٹ. تھنک بفور یو اسپیک واٹ یو آر سیئنگ. آپ سوچیں کہ میں کیا کہنے والی ہوں، کہیں بھی آپ بھری محفل میں، اور بالکل نہیں ڈرنا کہ میں حقلاؤں گی اور لوگ کیا کہیں گے اگر میں حقلاتی ہوں یا حقلاتی ہوں. اس کو نکال دیں اپنے ذہن سے. یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ آپ کا جو ہے یہ کھترے گا. مجھے لگتا ہے صرف اور صرف یو نیڈ سم کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے آپ حقلاتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، یا آپ ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو آپ اس پہ ورک آؤٹ کریں، کوشش کریں. ایک میری بہن نے مجھے
مجھے میسج کیا تھا ہائٹ کے بارے میں نا، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میں چاہتی ہوں میری ہائٹ لمبی ہو جائے. تو میں نے ان سے پوچھا ان کی ایج کتنی ہے، تو انہوں نے کہا میری ایج 22 ہے. پھر میں نے کہا آپ کی ہائٹ لمبی نہیں ہو سکتی. ہوتا یہ ہے کہ 15 سے 16 سال تک، تقریباً 18 سال تک آپ کی، 16-17 سال تک آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے. اس کے چانسز ہوتے ہیں بیکاز آپ کی باڈی چینج ہو رہی ہوتی ہے، ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں اور گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ اچھی انٹیک لیں. اور پھر اب جینیٹکس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. میں آپ کو بڑی مزے کا قصہ سناتی ہوں کہ میں آئی ایم ماشاء اللہ گڈ، اچھی ہائٹ ہے میری، آئی ایم آلموسٹ 5'7". تو میری جو ہے فیملی میں اگر آپ دیکھیں تو میری امی اور میرے ابو دونوں شارٹ، ابو شارٹ تھے، امی بھی شارٹ تھیں، اور میری بہن کی بھی ہائٹ ٹھیک ہے، مطلب اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن آئی ایم دا ٹالسٹ ون ان دا فیملی. سو میری ہائٹ، مجھے کیونکہ میں چھوٹی تھی اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ مجھے ساری فیملی میں نا فرام مائی، وہ ہوتا ہے نا داداد کے نان کے آپس میں ٹونٹیں کرتے ہیں کزنس کو، تو مجھے ٹونٹ کہتے تھے کہ تیری تو ہائٹ چھوٹی، پنجابی میں تیری تو ہائٹ چھوٹی رہ جانی ہے، تیرے تو ماں پیو دی ہائٹ ٹھیک نہیں. اچھا تو میں نا، مجھے بڑا یہ ہوتا تھا بیکاز مجھے تھا کہ میں نے لمبا ہونا ہے، میں نے فٹ ہونا ہے، بیکاز آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بیکم این ایکٹریس. اور آئی واز پریپیئرنگ بچپن سے ہی نا اپنی اسمائل کا خیال رکھنا، میں نے اپنا خیال رکھنا کہ مجھے ایک دن ہیروئن بننا ہے، جو بھی یہ ایک شوق تھا میرا. تو میں یہ کرتی تھی. پھر مجھے ایکسرسائزز بتائیں. میں یہ کرتی تھی، ایک تو بچیاں، اگر آپ کی چھوٹی بچی ہیں اور آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر ان کی ہائٹ نہیں بڑھی یا ان کی ہائٹ چھوٹی رہ جائے گی، اگر آپ کی ہائٹ لمبی نہیں ہے جینیٹکلی، کیونکہ آپ بچوں کے ساتھ ہی یہ کر سکتے ہیں جن کی گروئنگ ایج ہے، ورنہ اگر آپ بڑی ہو چکی ہیں تو آپ کی ہائٹ نہیں بڑھے گی. تو میں کیا کرتی تھی، میں ایک راڈ لگوایا ہوا تھا ہم نے گھر میں، تو میں اس پہ لٹکتی تھی. وہ نہیں ہوتا جیسے آپ مطلب ایک جم میں دیکھیں تو ایک راڈ سے لگے ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ اس کے اوپر ہینگ ہو جائیں اپنے بازوؤں سے نا، تو میں اس کے اوپر بہت لٹکتی تھی. پھر میں وہ جو پینگ لینا ہوتا ہے، سوئنگز ہوتی ہیں، وہ پینگیں چڑھانا، وہ میں نے کرنا. پھر میں نے اسکپنگ کرنی، اسکپنگ سے بھی کہتے ہیں ہائٹ بڑھتی ہے. پھر میری ڈائٹ ابو مما نے بہت اچھی رکھی ہوئی تھی. مطلب میرا جو بریک فاسٹ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا 2 فرائی انڈے پروٹینس، ٹھیک ہے، میں نے لینی ہے، 1 گلاس دودھ ہونا ہے، 2 براؤن بریڈ کے سلائس ہونے ہیں. مطلب میری ڈائٹ بہت اچھی تھی، لیکن ورک آؤٹ میں بہت زیادہ کرتی تھی. میں 1 گھنٹہ، سوئمنگ بھی بہت اچھی ہے، میں سوئمنگ کرتی تھی، میں ڈانس بھی کرتی تھی اس وقت. اور میں سوئمنگ کرتی تھی، میں ایکسرسائز کرتی تھی، اور میں خوراک میری بڑی اچھی ہوتی تھی. ابھی بھی میری خوراک بڑی اچھی ہے ماشاء اللہ. ڈائٹ مجھ سے ہوتی نہیں ہے، لیکن ڈائٹ بائی ڈیزائن کی ڈائٹ بڑی اچھی، کیونکہ وہ اتنا کچھ بھیجتی ہیں مجھے کھانے میں. ڈیزرٹ بھی ہوتی ہے اس میں، سموسے بھی ہوتے ہیں اس میں، بیکڈ سموسے ہوتے ہیں اس میں. ڈائٹ کھانا اتنا اچھا ہوتا ہے، ڈنر بہت اچھے ہوتے ہیں، میلز کبھی اسٹیک آتی ہے، کبھی کوئی سالن آتا ہے، کبھی چیزیں آتی ہیں، تو وہ اس کے ساتھ میں ڈائٹ کر رہی ہوں. تو یہ آج 3 ایشوز تھے جو میں نے ای میلز دیکھی، جو مجھے بار بار ای میلز آئی تھیں. یہ میں نے ای میلز اس پہ بات میں نے یہ کی. ساتھ ساتھ آپ ضرور اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں. یہ بڑا برکت مہینہ ہے اور مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. پلیز آپ میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میری بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ میری عبادتیں قبول فرمائے، میری ایفرٹ قبول فرمائے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ابھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، جس میں ہاں میرا شرعی پردہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اس پہ بھی میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں پورا پردہ کر سکوں محرموں سے. ویسے میں آنیسٹلی آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز تو میں کرتی ہوں، لیکن میں جس حد تک کوشش کرتی ہوں کہ میری کوئی انٹریکشن نہ ہو نامحرم سے. میں گھر سے باہر نہیں نکلتی زیادہ. میں صرف نکلتی ہوں تو میری اپنی فیمیل فرینڈز ہیں، میں اپنا ایک حلقہ ہے میرا، وہ ان میں ملتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ دیکھوں. اور پھر وہ کہتے ہیں نا آنکھوں کا پردہ بھی آج کل، میں جیسے ابھی میں کبھی شاپ پہ جاؤں نا رمضان میں، تو میں دیکھتی ہوتی ہوں کہ میں نے ایک دو مرتبہ تو کسی کو ڈانٹ بھی دیا نا، شاید وہ بیچارے مجھے پہچاننے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آبویسلی جانتے بھی ہیں. تو وہ اب رمضان میں ایسے آپ کو دیکھ رہے ہیں اوپر سے. میں نے تو ایک دفعہ ڈانٹ ہی دیا ایک لڑکے کو، مطلب 2 لڑکے تھے، سیلز مین تھے. میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو نگاہوں کا بھی پردہ ہوتا ہے، روزوں میں آپ اس طرح کر کے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں نیچے رکھیں اپنی. سو دا پوائنٹ از کہ اگر آپ باہر بھی نکل رہے ہیں تو آپ اپنی نگاہ نیچے رکھیں، عورتیں بھی اور مرد بھی. آپ آئی کانٹیکٹ انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ پردہ کر سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرماتے ہیں تو یہ تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے. میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی انشاءاللہ مکمل جو ہے وہ پردے پہ اللہ تعالیٰ مجھے لے آئے. اور اپنا بہت خیال رکھیں. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بات ہوگی. رمضان کی برکتیں سمیٹیں. وہ سیل لگی ہوئی ہے، دیکھا میں بھی اسٹیمر کر رہی ہوں، سیل لگی ہوئی ہے، لوٹ لیں جتنی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں لوٹ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. اللہ حافظ.